الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم ایدنی بروح القدس۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت توحید پیش کی تو مصائب و آلام کا سیلاب آیا، پھر اس کے بعد عام الحزن اور اہل طائف کے سلوک کی وجہ سے ظاہری طور پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کیفیت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور کبریائی کی آیات بینات کا مشاہدہ کرانے کے لیے اپنے محبوب کو عالم بالا کی سیاحت کے لیے بلایا، تاکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب کریم کی تائید و نصرت پر حق الیقین ہو جائے اور حالات کی ظاہری ناسازگاری خاطر عاطر کو پریشان نہ کر سکے۔ اب معراج شریف کا زمانہ کون سا ہے، کس وقت یہ ہوئی، تو اس بات پر اتفاق ہے کہ سفر طائف کے بعد اور ہجرت سے پہلے 27 رجب کو یہ اس سفر معراج سے مشرف کیا گیا، اور امت کے جمہور علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ سفر معراج جسم و روح دونوں کے ساتھ ہوا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات جناب جبریل امین علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں خواب سے بیدار کر کے ارادہ خداوندی سے آگاہ کیا، چاہے زمزم کے قریب سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر میں ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تشت اونڈیل کر سینہ مبارک کو درست کر دیا گیا۔ حرم سے باہر براق سواری کے لیے پیش کی گئی، جس کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ مسجد اقصی میں جملہ انبیاء سابقین نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کی اور لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کے اس عہد کی تکمیل ہوئی۔ بعد ازاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سواری بلندیوں کی طرف گئی اور مختلف طبقات آسمانی پر مختلف انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ 7ویں آسمان پر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اے نبی صالح خوش آمدید اور اے فرزند دل بند مرحبا کے محبت کر بھرے کلمات سے استقبال کیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انوار ربانی کی تجلی گاہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بڑھے۔ زبان قدرت نے مقام قرب کا ذکر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کے ساتھ کیا، اور وہاں پر ہونے والے کلام کو فاوحی الی عبدہ ما اوحی کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس مقام قرب میں جہاں دیگر انعامات نفیسہ سے نوازا گیا، وہیں پر سب سے پہلے 50 نمازیں ادا کرنے کا حکم ملا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرضداشت پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی بار بارگاہ رب العزت میں تخفیف کے لیے حاضر ہوئے، چنانچہ نمازوں کی تعداد 5 کر دی گئی اور 50 نماز کا ثواب باقی رہا۔ اس طویل سفر میں پیش آنے والا ہر واقعہ بلا شبہ عجیب ہے، اسی لیے جو لوگ اس وقت نور ایمان سے خالی تھے
انہوں نے اسلام اور داعی اسلام کے خلاف اسے سب سے بڑا اعتراض قرار دیا۔ کئی ضعیف الایمان لوگوں کے قدم ڈگمگائے، لیکن جن کے دلوں میں یقین تھا وہ اس ہرزہ سرائی سے بالکل متاثر نہ ہوئے، بلکہ جناب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میرے آقا و مولا نے ایسا فرمایا تو یقیناً سچ ہے۔ اس زمانے میں 2 گروہ تھے، لیکن موجودہ زمانے میں سفر معراج کے بارے میں 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہی منکرین کا جو کہ اس معجزے کا انکار کرتے ہیں، دوسرا گروہ ماننے والوں کا، لیکن ایک تیسرا گروہ بھی ہے جو نہ تو اسلام سے رشتہ توڑنے پر رضامند ہے اور نہ ہی منکرین کے نظریات رد کرنے کی ہمت رکھتا ہے، پھر مجبوراً ایسی تعویلیں کرتے ہیں کہ واقعہ کی معنویت کالعدم ہو جاتی ہے، بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب ان تمام گروہوں کے جو دلائل ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ تعصب کو بالائے طاق رکھ کر ان سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا رسول مانتے ہیں، وہ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سبحان کے کلمہ کے ساتھ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقص، کمزوری اور بے بسی سے پاک ہے، اور پھر اس دعوے کے اوپر جو دلیل پیش کی گئی ہے وہ ارشاد فرمایا کہ الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ جس نے اپنے محبوب بندے کو رات کے تھوڑے حصے میں اتنا طویل سفر طے کرایا اور اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں اور آیات بینات دکھائیں، اس لیے معراج کا انکار گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک قرآنی دلیل کا انکار ہوگا۔ اسراء سے مراد یہ ہے کہ رات کو سیر کرائی جائے، اور لیلن پر جو تنوین ہے یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سفر رات کے ایک قلیل حصے میں طے پایا، اور اسراء کا فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور آگے بعبدہ کا ذکر کیا گیا۔ بعبدہ کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا، اس میں متعدد حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ سابقہ اقوام اپنے انبیاء علیہم السلام کے جب کمالات کو دیکھتی تو کچھ لوگ وہ ہوتے تھے جو غلو کرتے تھے اور وہ ان انبیاء علیہم السلام کو خدا کا درجہ دے دیتے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ بنا، اور کچھ لوگ سرے سے ہی انکار کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ معجزہ عطا فرمایا تو ساتھ ہی بعبدہ کا لفظ ذکر فرما دیا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کو کس چیز کے ساتھ مشرف کیا جائے، کس لقب سے سرفراز کیا جائے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جواب عرض کیا وہ یہ تھا کہ مجھے اپنا بندہ کہنے کی نسبت سے مشرف فرمایا جائے، تو اسی وجہ سے یہاں پر عبدہ کا لفظ ذکر کیا گیا۔ تو اب یہ خود دیکھ لیں کہ اگر یہ عالم خواب کا ایک واقعہ ہوتا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی پاکی کی دلیل کو بیان نہ کیا جاتا، پاکی پر دلیل اس کو نہ بنایا جاتا۔ قرآن کا یہ انداز بیان صاف بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں بلکہ عالم بیداری کا ہے۔ اس میں کچھ لوگ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک سے استدلال کرتے ہیں کہ واقعہ معراج بیان کرنے کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نیند سے بیدار ہوا، اپنے آپ کو مسجد حرام میں پایا، تو اس کے متعلق علماء محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا راوی شریک ہے، جو ان کے نزدیک حفظ اس کا درست نہیں ہے، وہ حافظہ اس کا درست نہیں ہے، اس وجہ سے اس روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے جو گروہ ہے اس میں جو کچھ چیزیں ہیں ان کے بارے میں سر سید کا ایک مقالہ ہے، اس میں واقع معراج کے متعلق جو حدیث مروی جو بیان کیا ہے
وہ یہ دلیل پیش کی ہے کہ جو واقع معراج کے بارے میں احادیث مروی ہیں ان کے اندر تضاد پایا جاتا ہے۔ تو اور اس کی مثال یہ بیان کی ہے کہ جس روایت میں معراج شریف کی ابتدا کا ذکر ہے اس میں ایک میں ہے کہ حتیم سے ابتدا ہوئی، اور دوسری میں ہے کہ حجر اسود سے ابتدا ہوئی، تیسری میں ہے کہ مسجد حرام سے ابتدا ہوئی۔ تو اگر دیکھا جائے تو حتیم کعبہ شریف کا وہ حصہ ہے کہ جو کسی وجہ سے تعمیر میں نہ آ سکا، حجر اسود بھی کعبہ شریف کا حصہ ہے، اور پھر مسجد حرام وہ بھی کعبہ شریف اس کے اندر موجود ہے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ نیز روایات میں تضاد تب ممتنع ہوتا ہے جب ان میں تطبیق نہ ہو سکے، یعنی ان کے ہر ایک معنی پر عمل نہ ہو سکے، لیکن جب معنی پر عمل ہو سکے تو پھر روایات کو بالکل چھوڑ نہیں دیا جاتا، بلکہ ان میں تطبیق کی جاتی ہے اور پھر اس مسئلے کو حل کر لیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ خلاف عقل ہے، کیونکہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ نظام جو کائنات کا نظام ہے یہ قوانین اور ضوابط کے مطابق عمل پیرا ہے، جنہیں قوانین فطرت لاز آف نیچر کہا جاتا ہے، اور اس میں رد و بدل ممکن نہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر اس طرح ہو تو یہ نظام درہم برہم ہو جائے، اس وجہ سے وہ معراج شریف سمیت تمام معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس کے متعلق گزارش یہ ہے کہ علماء اسلام نے جو معجزہ کی تعریف کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یعنی مدعی رسالت کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کسی ایسے امر کا ظہور پذیر ہونا جو عادت کے خلاف ہو سے معجزہ کہتے ہیں۔ یہ تعریف نہیں کی گئی کہ جو قانون فطرت کے خلاف ہو۔ ان لوگوں کا اعتراض تو تب بنتا تھا جب معجزہ کو نوامیس قدرت کے خلاف مانا جاتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ معجزات ہو سکتا ہے کہ یہ معجزات قانون فطرت کے مطابق ہی روح پذیر ہوئے ہوں، لیکن ابھی تک وہ قانون فطرت ہمارے ادراک کی سرحد سے ماورا ہو، تو اس وجہ سے ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اس مقالہ کے اندر سر سید احمد خان نے یہ لکھا ہے کہ معجزہ اس وقت تک معجزہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ قوانین قدرت کے خلاف نہ ہو، کیونکہ اگر وہ کسی قانونی قدرت کے مطابق ہوگا تو اس کا ظہور نبی کے علاوہ کسی اور شخص سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اوپر والی بات ہی بیان کی گئی ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اسی گروہ کے ہم نوا ہیں۔ اب اس میں اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم ترین معجزہ معراج کو جس مخصوص اسلوب سے بیان کیا گیا ہے، اس میں غور و فکر کرنے کے بعد عقل سلیم اس کو مانتی ہے، اور جس طرح یہ واقعہ آیات قرآنی اور حدیث صحیحہ میں مذکور ہے وہ سچ ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات یہ چلتی ہے کہ کیا اس سفر معراج میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار الہی نصیب ہوا یا نصیب نہیں ہوا؟ تو اس میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ شب معراج دیدار الہی نصیب نہیں ہوا، لیکن حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ تابعین کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دولت دیدار سے مشرف فرمایا۔ تو اس میں جو پہلے گروہ کے دلائل ہیں وہ چند روایات پیش کی گئی ہیں، پھر اس کے بعد جو دوسرے گروہ کی روایات ہیں وہ پیش کی گئی ہیں، اور جو آخر میں جا کر خلاصہ بیان کیا گیا ہے، جو پہلے گروہ کی روایات بیان ہوئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار نصیب نہیں ہوا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بارے میں وہ بڑی سخت تھیں، اور انہوں نے جو اوپر وہ روایات بیان ہوئی ہیں ان سے استدلال کیا ہے۔
لیکن جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ دیدار الہی نصیب ہوا ہے، ان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ان آیات کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو سورہ والنجم کی آیات ہیں ان کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار اپنی دل کی آنکھوں سے 2 مرتبہ کیا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اور حضرت ابن عمر نے حضرت ابن عباس سے اس مسئلہ کے بارے میں رجوع کیا اور پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس قول کو تسلیم کیا اور تردد اور انکار کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اب شارحین حدیث جو ہیں وہ بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ واقع ہی دیدار الہی نصیب ہوا۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی شرح بخاری میں جو روایات انہوں نے ذکر کی ہیں ان میں ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے یہ روایت بیان کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حاکم نے بھی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے کہ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ کیا تم لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ خلت کا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور کلام کا شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، اور دیدار کی سعادت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ تو یہ وہ روایات ہیں جن سے اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں، تو ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار نصیب ہوا۔ اسی وجہ سے جو علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ مرفوع احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار نصیب ہوا، جبکہ جو باقی اقوال ہیں وہ موقوف احادیث ہیں، اور مرفوع حدیث موقوف حدیث سے مقدم ہوتی ہے۔ تو یہ تو وہ 2 مسائل تھے کہ جو معراج شریف کے حوالے سے جن کے بارے میں اختلاف تھا تو وہ آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ اب جو یہ معراج شریف کا سفر ہوا، جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے واپس تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ چیز بیان کی، تو انہوں نے آپ کو یہ منع کیا کہ آپ کی خدمت میں یہ گزارش پیش کی کہ آپ حرم پاک کے اندر ان چیزوں کو بیان نہ کریں، اور آپ کی چادر مبارک کو بھی پکڑنے کی کوشش کی۔ لیکن وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم پاک کی طرف یہ اپنا واقعہ بیان کرنے کے لیے نکلے تو میں نے آپ کے قلب مبارک سے نور کی ایک شعاع چمکتی ہوئی دیکھی، جس کی سے میری آنکھیں جو تھیں وہ خیرہ ہو گئیں اور میں سجدے میں گر گئی۔ جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا چکے تھے، تو میں نے اپنی ایک لونڈی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو وہاں پر کیا حالات و واقعات پیش آتے ہیں۔ تو اس نے بیان کیا کہ جب یہ بات شروع ہوئی تھی لوگ سیٹیاں بجانے لگے، کوئی کچھ کرنے لگا، کوئی کچھ کرنے لگا، تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، تو آپ نے یہ فرمایا غور سے سنو، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ انہوں نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعات بیان فرما رہے تھے ان چیزوں کے، تو آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے اشہد انک رسول اللہ، بار بار یہ نعرہ آپ لگا رہے تھے۔ اور حضرت ام ہانی کو جب واپس آ کر آپ کی لونڈی نے یہ بتایا کہ میں نے اس دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یا ابا بکر، اے ابو بکر، ان اللہ سماک صدیق، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیرا نام صدیق رکھ دیا ہے۔ تو یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدیق کا لقب ملا وہ اس معجزہ معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ پھر کفار نے مختلف سوال کیے کہ ہمارا قافلہ کہاں پہ تھا، قافلہ کب لوٹے گا،
تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وقت ارشاد فرمایا بالکل اسی وقت وہ قافلہ لوٹ کر آیا۔ اور اس سفر کے دوران جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کا مشاہدہ فرمایا وہ کیا کیا تھیں؟ تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ کا مشاہدہ کروایا گیا۔ وہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتر کر نماز بھی ادا فرمائی اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے۔ پھر یہ سفر جاری رہا۔ ایک مقام پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو ان کی فصلیں لہلہانا شروع ہو جاتی ہیں، وہ اس کو کاٹ لیتے ہیں، پھر وہ فصل جوں کی توں ویسی پھر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضرت جبریل امین نے یہ آپ کو کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو 7 گنا کر دیا جاتا ہے اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کی جگہ ان کو اسی وقت دے دیا جاتا ہے۔ وہ جو آیت کریمہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ ان کو 700 گنا ادا کیا جاتا ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آگے جب چلے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوشبو کو آپ نے محسوس فرمایا تو اس کا پوچھا، تو پھر آپ کو بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یہ ایک عورت تھی جو فرعون کی بیٹی کا سنگار کیا کرتی تھی، بیوٹیشن جیسے آج کل سنگار کرتی ہے، تو وہ بناؤ سنگار کیا کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ اس کے کنگھی گر پڑی تو اس کے منہ سے نکلا کہ بسم اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ یہ تم میرے والد کے علاوہ کس کا نام لے رہی ہو؟ تو پھر اس نے بتایا کہ میں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہوں۔ پھر فرعون کو پتہ چلا تو اس عورت سمیت اس کی اولاد کو بھی گرم تیل کے اندر ڈال دیا گیا، تو وہ جسم تو جلا لیکن اس کی خوشبو جو تھی وہ اس وقت بھی آ رہی تھی، جو بہت اچھی خوشبو تھی۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ کوئی قربانی پیش کرتا ہے تو چاہے اس کا جسم جل بھی جائے، دنیاوی طور پر تو اس کا جسم جل جاتا ہے لیکن آخرت میں اس کے لیے خوشبو موجود ہوتی ہے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جن کے سروں کو کوٹا جا رہا تھا، تو وہ پھر درست ہو جاتے، پھر ان کے سر کو کوٹ دیا جاتا۔ تو آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فرض نماز کی ادائیگی نہیں کرتے۔ تو یہاں سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور اسے چھوڑا جائے تو جو حشر ہوتا ہے وہ اس جگہ پر آپ کو دکھایا گیا۔ پھر آگے تھوڑا سا اور آپ جب تشریف لے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ خاردار کڑوی بوٹیاں کھا رہے ہیں، تو پھر آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ پھر آپ جب آگے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ اچھے گوشت کو چھوڑ کر جو پکا ہوا ہوتا اس کے بدلے میں ردی اور بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ تو آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان سے فعل شنی کرتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، یہ ان کی سزا ہے۔ پھر آگے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ بڑی وزنی گٹھڑی اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہے، وہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اٹھا نہیں سکتا اور اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوں گی لیکن وہ ان کو ادا نہیں کریں گے۔ اور پھر آگے جب آپ تشریف لے گئے تو ایک قوم کی زبانیں ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، وہ زبانیں اور ہونٹ کٹنے کے بعد پھر درست ہوتے، پھر کاٹ دیے جاتے۔ تو پوچھا گیا تو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطبہ ہیں کہ جو دوسروں کو کہتے ہیں خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں، وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان سے کھرچ رہے ہیں۔ تو آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت میں مصروف رہتے ہیں اور لوگوں کی عزتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں۔ تو یہ وہ مشاہدات تھے جو
شب معراج حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے، اور اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے کہ سیرت طیبہ کا جو اصل مقصد ہے وہ ان امور کی طرف توجہ ہے۔ تو اس شب معراج کے اندر یہ جو جن امور پر عذاب ہو رہا تھا ان کو بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، وہاں پر تمام انبیاء نے خطبہ کہا، اور پھر آخر میں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گروہ انبیاء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، بشیر اور نذیر بنا کر مبعوث کیا گیا، مجھ پر فرقان نازل کیا گیا، میری امتیں دوسری امت سے افضل ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرمائی۔ تو جو معراج شریف کا جو اگلا واقعہ ہے اس میں چونکہ دیدار الہی کی بات ہے، یعنی مسجد اقصیٰ سے آگے عرش تک، تو وہ میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو یہ جو معراج شریف کی بات ہے اس کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد آگے ہے کہ انصار کے مشرف بہ اسلام ہونے کا آغاز کب سے ہوا اور وہ کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ اصل میں تو دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج کے نام سے معصوم تھے، جو آگے چلے تو ان کو یہ شرف نصیب ہوا کہ انصار اللہ و انصار رسول ہی کے معزز لقب سے وہ ملقب ہوئے۔ یہ اوس و خزرج دونوں بھائی تھے اور حارثہ کے بیٹے تھے۔ ان کے جد اعلیٰ کا نام قحطان تھا، اور یہ قحطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی بھی اس بات کی تائید کرتا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں ان انصار کا کیا مقام تھا، تو یہ بہت ساری روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت میں صرف آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصار سے مومن کے بغیر کوئی محبت نہیں رکھتا اور منافقین کے بغیر ان سے کوئی بغض نہیں رکھتا۔ جو شخص ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے۔ اور پھر ایک بار فتح مکہ ہوا تو اس کے بعد غزوہ حنین کے موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کثیر مال پیش ہوا، تو آپ نے تالیف قلب کے لیے جو نو مسلم تھے ان کو مال دے دیا، لیکن انصار کو کچھ نہ ملا۔ تو انصار کے کچھ نوجوانوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی کہ وہ کہنے لگے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہماری تلواروں سے تو اب بھی قریش کے مقتولوں کا خون ٹپک رہا ہے، اور اب انہی کو مال غنیمت بھی دیا جا رہا ہے۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات آپ تک پہنچی تو آپ نے انصار کو بلایا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا گروہ انصار، کیا اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دے کر تم پر احسان نہیں فرمایا، تمہیں عزت سے مخصوص نہیں کیا، تمہیں بہترین نام عطا فرمایا انصار اللہ و انصار رسول ہی۔ اگر ہجرت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں تمہاری طرح ایک انصاری ہوتا، اگر سارے لوگ ایک وادی میں چلیں اور تم الگ وادی میں چلو تو میں تمہاری وادی میں چلوں گا۔ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ لوگ بھیڑ بکریاں اور اونٹ لے کر اپنے گھروں کو جائیں اور تم اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر اپنے وطن لوٹو؟ تو انصار نے عرض کی بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی پر بڑے راضی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انصار کے ساتھ کتنا محبت تھی اور ان کے ساتھ کتنا لگاؤ تھا۔ اب جو انصار میں کس طریقے سے اسلام پھیلنے کا آغاز ہوا، اشاعت اسلام کس طریقے سے ہوئی، تو نبوت کا اعلان نبوت کا 11واں سال تھا۔ جب حج کا موقع آیا
تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پر تمام قبیلوں کے جو خیمے ہوتے تھے اس میں تشریف لے جاتے تھے اور پھر آپ وہاں پر ان کو تبلیغ فرماتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو یہ 11واں سال تھا اس میں جو حج کا موسم آیا تو 6 لوگوں نے وہاں پر اسلام قبول کیا جو کہ مدینہ طیبہ سے اس وقت آئے ہوئے تھے، اوس و خزرج کے قبیلے سے تھے۔ تو 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور وطن پہنچ کر پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ملاقات تھی اس کا بھی بیان کیا کہ اس طریقے سے ہم نے دین قبول کیا ہے، وہاں پر متعارف کروایا۔ تو آئندہ سال 12ویں سال یعنی اعلان نبوت کے 12ویں سال جب حج کے دن آئے تو 12 آدمی وہاں پر حاضر ہوئے، 6 جو پچھلے سال تھے وہ اور پھر اور نئے، تو اس طریقے سے نئے لوگ بھی اس میں آئے۔ تو انہوں نے جب حاضری دی تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیعت لی، اور یہ بیعت میں وہی چیزیں تھیں کہ جو کہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی تھی کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے تو آپ ان سے بیعت لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن کہ وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین وہ فعل شنیع نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن وہ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن اور وہ کوئی کسی پر ایسا بہتان نہیں لگائیں گی جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھاڑ لیا ہو، اور ولا یعصینک فی معروف اور وہ کسی نیک کام میں کسی اچھے کام میں وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن تو آپ ان کے لیے بیعت کر لیجئے ان کو، واستغفر لہن اللہ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب فرمائیے، ان اللہ غفور الرحیم۔ تو یہی جو چیزیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں وہ پہلے ان جو 12 افراد آئے تھے ان سے جب بیعت لی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی چیزوں کو بیان کیا۔ تو اس وجہ سے یہ جو بیعت ہوئی، اس جو بیعت کا نام تھا وہ رکھا گیا کہ یہ اس کا نام معاہدۃ النساء، کہ جو عورتوں کا معاہدہ ہے، جو وہ عہد لیا گیا تھا وہی چونکہ لیا گیا، اور پھر بعد میں وہ ہجرت کے بعد وہی آیت کریمہ نازل ہوئی، تو اس وجہ سے اس بیعت کو بیعت العقبہ الاولیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ جو پہلی بیعت ہوئی، عقبہ جو ہے یہ ایک اونچی جگہ تھی جس کا نام وہ عقبہ کے نام سے پکارتے تھے، تو اس کی وجہ سے جہاں پر یہ بیعت ہوئی تو یہ بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی۔ پھر یہ 12 افراد جو ہے وہ خدمت اقدس میں شرف حاضری کا شرف حاصل کرتے رہے، پھر یہ بعد میں واپس چلے گئے، تو انہوں نے واپس جا کر پھر وہاں پر مزید تبلیغ کی۔ اس دوران حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ بھیجا گیا تاکہ وہ وہاں پر ان کو تبلیغ کریں، تو وہ وہاں پر ان کو امامت کراتے، ان کے لیے نماز وغیرہ پڑھاتے۔ تو پھر اس کے بعد وقت گزرتا رہا، پھر یہ لوگ جو ہیں وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگلے سال پھر حاضر ہوئے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کی اس تبلیغ کا یہ اثر ہوا کہ یثرب کے 2 بڑے سردار اسید بن حدیر اور سعد بن معاذ یہ مسلمان ہوئے۔ پھر یہ بہت سارے لوگ جو تھے، تقریباً 70 انصار اس وقت مسلمان ہو چکے تھے آپ کی تبلیغ سے، پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ تو حج کے موقع پر ایک جگہ پر آپ کے ساتھ کی زیارت کا وقت مقرر کیا گیا، تو آپ کے پاس جب وہ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیعت لی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ تم یہ بیعت کرو کہ میری بات سنو گے، اس کو بجا لاؤ گے، خوش دلی کی حالت میں بھی اور افسردگی کی حالت میں بھی، یعنی جیسی بھی حالت ہوگی میری بات پر تم عمل کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تنگ دستی کی حالت میں بھی اور فارغ البالی کی حالت میں بھی، تم نیکی کا حکم کرو گے، برے کاموں سے روکو گے، اللہ تعالیٰ کے لیے گفتگو کرو گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے،
نیز اس بات پر کہ جب میں تمہارے پاس یثرب آؤں تو تم میری مدد کرو گے. یعنی وہ ہجرت کا جو ہے تیاری ابھی سے ہو رہی تھی اور اس کے اوپر بیعت بھی ہو رہی تھی، اور ہر اس چیز سے میرا دفاع کرو گے جس سے تم اپنی جانوں، اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کا دفاع کرتے ہو. آگے ہے کہ اگر تم اس بیعت کو نبھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. تو اس طریقے سے یہ بیعت ہوئی. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیعت کا منظر بیان کیا ہے کہ حضور ہم سے اپنی شرائط کے مطابق بیعت لیتے جاتے تھے اور ہمیں جنت عطا فرماتے جاتے تھے. تو یعنی اس بیعت کے بدلے میں جنت کی جو خوشخبری تھی وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے جاتے. پھر اس کے بعد جو یہ قبائل تھے ان میں سے 12 نقیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نامزد فرمائے، اور پھر یوں ہی سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. پھر جب مزید وقت گزرتا رہا تو مزید لوگ بھی جو ہے اس میں شامل ہوئے. تو حج کے بعد جب یہ قافلہ جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی طرف گیا تو وہاں پر جا کر ایک ان میں ایک جو کفر کے اوپر ڈٹا ہوا بڑی عمر کا بندہ تھا، وہ عمر بن جموح تھا. اس کا بیٹا عمر اسلام کے شہدائیوں میں سے تھا، وہ مسلمان ہوا. پھر اس کو بھی یہ سعادت نصیب ہوئی کہ یہ بھی مسلمان ہو گیا. اس نے کفر و شرک سے برات کا اعلان کرتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا. اور پھر اس نے کچھ اشعار بھی کہے، ان میں اپنے جذبات کی عکاسی کی، اور اس نے کہا کہ بخدا اگر تو معبود ہوتا تو تیری لاش کتے کے ساتھ بندھی ہوئی کوئی ہمیں نہ ملتی. یعنی پہلے ایک قتل ہوا اور اس طریقے سے نا، تو پھر آگے ہے کہ اس ذلت امیز حالت میں تمہاری ملاقات پر صد ہے، اب ہمیں معلوم ہوا کہ ہم تمہارے بارے میں دھوکہ میں مبتلا تھے، وہ جو بت وغیرہ تھا اس کے بارے میں. آگے ہے کہ الحمدللہ العلی ذی المنن، سب تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو بلند ہے، الواہب الرزاق دیان الدین، جو بڑے احسانات والا ہے، عطا بھی کرتا ہے، رزاق بھی ہے، اور تمام اہل دین کو جزا دینے والا ہے. هو الذی انقذنی من قبل، اس کی وہ ذات ہے جس نے مجھے کفر سے نجات دی، ان نکون فی ظلمت قبر مرتہنی، اس سے پیشتر کہ میں اندھیری قبر میں پہنچ جاتا. تو ان اشعار کے اوپر ہی ضیاء النبی شریف کی جلد دوم جو ہے اس کا اختتام ہو رہا ہے. چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ آپ کے اپنے مطالعہ کی ہیں، جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ جو منکرین کے دلائل ہیں، جو موعظے کا انکار کرتے ہیں، اس میں ایک پوری تفصیل ہے، لیکن چونکہ وقت اتنا نہیں تھا تو اس وجہ سے اس کو میں نے درمیان سے بیان نہیں کیا. اس کا جو خلاصہ تھا وہ بیان کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ درمیان میں مدینہ طیبہ کے پہلے یعنی جب یثرب نام تھا اس کے حالات واقعات وہ بھی درمیان سے تاکہ میں نے چھوڑ دیے ہیں تاکہ ایک ہی جو سلسلہ ہے انصار کا وہ لگاتار چلتا رہے. وہ اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو ان کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں. وما علیہ الا البلاغ المبین.